عزیز ساتھیوں، دجال کیسا ہوگا اور دجال لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کریں گے، اس بارے میں اب کئی سارے باتیں سنے ہوں گے، لیکن ان تمام باتوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ سنی سنائی باتیں بھی ہو۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو دجال کے بارے میں 9 اوتھینٹک حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دجال کیسا ہوگا؟ تو دیکھیں، دجال جسم کے اعتبار سے دیکھنے میں بہت بڑا ہوگا، لیکن ماتھا اس کا بالکل چھوٹا ہوگا، اور یہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر یعنی پیشانی میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ لیکن یہ کافر والا لفظ ہر کوئی پڑھ نہیں پائے گا، اسے صرف اور صرف مومن ہی پڑھ پائے گا۔ دجال کے پاس کچھ ایسی طاقت ہوگی جو طاقت آج تک اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی، اور اسی طاقت کے بلبوتے پر یہ دجال مومن کو گمراہ کریں گے۔ تو میں یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں گے، بلکہ میں یہ کہا کہ مومن کو گمراہ کریں گے۔ میں مسلمانوں کا نام اسی لیے نہیں لیا کیونکہ دجال نکالنے کے بعد دجال کے خوف سے، دجال کی طاقت دیکھ کر کئی سارے مسلمان تو ایسے ہی گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے ڈر اور اس کے خوف سے کئی سارے مسلمان اسے خدا ماننے لگیں گے، لیکن انہی میں سے بچا ہوا کچھ مسلمان ہوں گے جو مسلمان دجال سے ڈریں گے، لیکن ڈرنے کے باوجود اسے اپنا خدا نہیں مانیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ تم ایک آنکھ سے کانا ہو، تم ہمارا خدا نہیں ہو سکتے۔ اور ایسے کہنے والا کئی سارے مسلمان ہوں گے الگ الگ شہروں میں، الگ الگ گاؤں میں۔ لیکن حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایسے کہنے والے لوگ زیادہ تر گاؤں میں ہوں گے، یعنی دجال کو خدا نہ ماننے والا زیادہ تر مسلمان گاؤں سے ہوگا، اور شہر میں رہنے والے زیادہ تر مسلمان دجال کو خدا مان چکے ہوں گے۔ ایسا میں کیوں کہا، یہ آگے آپ سمجھ جائیں گے۔ تو دجال نکالنے کے بعد زیادہ تر مسلمان دجال کو خدا مان لیں گے، اور جو بچا ہوا مسلمان ہے جو دجال کو خدا نہیں مانیں گے، پھر دجال ان کی طرف خروج کریں گے اور ان کی طرف بڑھیں گے، اور پھر ان مسلمانوں کے پاس جا کر دجال کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور تم لوگ مجھے اپنا خدا مان لو، اسی میں بھلائی ہے۔ لیکن وہاں پر جو مسلمان ہوں گے وہ مسلمان دجال کو خدا نہیں مانے گا۔ تو یہ دیکھنے کے بعد دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ اگر تم لوگ مجھے اپنا خدا نہیں مانتے ہو تو میں تم لوگوں کا فصل پوری طرح سے خراب کر دوں گا، اور کبھی بھی اس زمین پر فصل نہیں اگے گا۔ تو دجال کی یہ دھمکی سننے کے بعد وہاں پر موجود جو مسلمان ہوں گے وہ اس بات پر نہیں ڈریں گے، اور نہ ڈرتے ہوئے وہاں کے مسلمان کہیں گے کہ تم اگر ہمارا فصل خراب کرتے ہو تو پھر کرو، لیکن ہم تمہیں اپنا خدا نہیں مان سکتے۔ یہ سننے کے بعد دجال غصے میں آ کر وہاں کی تمام زمین کو سکھا دیں گے، جس سے وہاں پر موجود تمام فصل خراب ہو جائیں گے اور وہاں کے لوگ قحط سالی کی شکار ہوں گے۔ اور اسی طرح سے دجال ہر ایک اس گاؤں کی فصل کو خراب کر دیں گے جس گاؤں کے لوگ دجال کو خدا نہیں مان رہے تھے۔ پھر ان تمام گاؤں اور علاقے کے مسلمان بھوک سے لاچار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دجال واپس آئے گا، آ کر ان علاقوں کے مسلمانوں سے کہے گا کہ اگر تم مجھے خدا مان لیتے ہو تو میں تمہارا فصل دوبارہ سے اگا دوں گا۔ تو یہ سننے کے بعد بھوک میں تڑپتا ہوا کچھ مسلمان دجال کو اپنا خدا مان لیں گے، لیکن دوسری طرف کئی سارے مسلمان ہوں گے جو دجال کو خدا نہیں مانے گا، یہ کہتے ہوئے تم چاہے ہمارا فصل کتنا ہی زیادہ خراب کیوں نہ کر دو، لیکن ہم تمہیں اپنا خدا نہیں مان سکتے۔ پھر دجال ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک چال چلیں گے۔ وہ ان لوگوں سے پوچھے گا پھر تمہارا رب کون ہے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ میرا رب وہ ہے جس کے پاس جنت اور جہنم ہے۔ تو یہ سننے کے بعد دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ میں اگر تمہیں جنت اور جہنم کی سیر کراؤں، اگر میں جنت اور جہنم تم لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں تو کیا تم لوگ مجھے اپنا خدا مان لو گے؟ تو یہ سننے کے بعد کچھ مسلمان کہیں گے جی بالکل آپ کو خدا مانیں گے۔ تو پھر دجال ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم لا کر ان لوگوں کو دکھائیں گے۔ لیکن اب یہاں پر اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ دجال جنت اور جہنم کیسے دکھائیں گے؟ تو دیکھیں، میں ویڈیو کی شروع میں بتایا تھا کہ دجال کے پاس کچھ ایسی طاقت ہوگی جو طاقت اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، اور یہاں پر دجال جس جنت اور جہنم کو دکھائیں گے وہ جنت اور جہنم حقیقت میں آنکھوں کا ایک دھوکہ ہے۔ لیکن اس دھوکے میں آ کر کئی سارے مسلمان دجال کو اپنا خدا مان لیں گے، لیکن وہی دوسری طرف کچھ مسلمان ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں گے کہ تم ہمارا خدا نہیں ہو۔ تو پھر دجال اور ایک چال چلیں گے، اور اس چال کو چلتے ہوئے دجال یہ کہے گا کہ تم لوگوں کے رشتہ دار جتنے سارے ہیں وہ تمام کے تمام مر چکے ہیں، لیکن کیا اگر میں ان تمام مرے ہوئے لوگوں سے تم لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو کیا تم لوگ مجھے خدا مانو گے؟ تو یہ سننے کے بعد کچھ لوگ آگے آئیں گے اور اپنے رشتہ داروں سے بات کرنے کی تمنا میں یہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں اگر تم ہمیں اپنے رشتہ دار ماں باپ سے بات کراؤ گے تو یقیناً تم خدا ہو۔
تو یہ سننے کے بعد دجال کے پاس جو طاقت ہوگی اس طاقت کے بلبوتے پر مرے ہوئے لوگوں سے بھی بات کرائیں گے، اور یہ بھی دجال کی ایک چال ہے، اور یہ بہت بڑا چال ہے جس میں پھنس کر کئی سارے مسلمان گمراہ ہوں گے اور دجال کو اپنا خدا مانیں گے۔ لیکن دوسری طرف اور بھی کئی سارے مسلمان ہوں گے جو دجال کو اپنا خدا پھر بھی نہیں مانیں گے۔ پھر دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ یہ بارش کون برساتا ہے؟ تو وہ مسلمان کہیں گے بے شک ہمارا رب برساتا ہے۔ تو پھر دجال کہے گا کہ میں اگر تم لوگوں سے آسمانوں سے بارش برساؤں، تو پھر کچھ مسلمان کہیں گے کہ اگر تم نے بارش برسایا تو یقیناً تم ہمارا خدا ہو۔ تو پھر دجال اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہاں پر بارش برسائیں گے، اور اس گمراہی کی بارش کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ اور مسلمان گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں پر ابھی بھی کچھ مسلمان ہوں گے جو وہ یہ کہیں گے کہ تم ہمارا پھر بھی خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے خدا کے پاس فرشتے ہیں۔ پھر دجال اس بات کو سننے کے بعد وہاں پر موجود ان لوگوں سے کہے گا کہ تم آسمانوں کی طرف دیکھو۔ پھر جب وہ مسلمان آسمانوں کی طرف دیکھیں گے تو انہیں فرشتے نظر آئے گا۔ پھر دجال ان فرشتوں کی طرف دیکھ کر یہ کہے گا، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تم لوگوں کو موت نہیں دے سکتا؟ تو وہاں پر موجود جو دو فرشتے ہوں گے ان دو فرشتوں میں سے ایک کہے گا کہ اے دجال تو جھوٹا ہے۔ دوسرا فرشتہ ان لوگوں سے کہے گا جو لوگ دجال کو جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے ہو۔ لیکن دجال یہاں پر ایک چال چلے گا، جو فرشتہ یہ کہے گا کہ تم جھوٹا ہو، اس فرشتوں کی آواز یہاں پر آنے نہیں دے گا، یعنی اس آواز کو وہی پر دبا دے گا۔ اور دوسرا فرشتہ جو یہ کہے گا کہ آپ سچے ہو، اور آپ سچے ہو یہ بات ان لوگوں سے کہے گا جو لوگ دجال کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اور اس آواز کو لوگوں تک پہنچنے دے گا، اور پہنچنے کے بعد لوگوں سے کہے گا دیکھو تمہارے فرشتے بھی مجھے سچا کہہ رہے ہیں۔ لیکن در حقیقت وہ فرشتہ دجال کو نہیں بلکہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں پر موجود وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ گواہی دے رہے ہیں کہ دجال سچا ہے۔ پھر اس دھوکے میں آ کر کچھ اور مسلمان گمراہ ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اور بھی لوگ ہوں گے جو لوگ ابھی تک دجال کو خدا نہیں مان رہا ہوگا۔ پھر آخر میں دجال ایک آخری چال چلیں گے اور ان لوگوں سے کہیں گے کہ تم لوگوں کو موت اور زندگی کون دیتا ہے؟ تو وہ لوگ کہے گا کہ ہمارا رب دیتے ہیں۔ تو دجال وہی پر فوراً ایک آدمی کو مار دے گا، اور مارنے کے بعد وہاں پر موجود ان لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ مجھے اپنا رب مانو گے؟ تو پھر یہ سننے کے بعد وہاں پر موجود زیادہ تر مسلمان یہ کہے گا کہ بالکل، اگر تم اسے زندہ کر دیے پھر ہم تمہیں اپنا رب مانیں گے۔ پھر دجال اس مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر کے پھر ان لوگوں سے کہے گا کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ پھر یہ دیکھنے کے بعد وہاں پر موجود زیادہ تر مسلمان اس باتوں میں بہک جائیں گے اور پھر دجال کو اپنا خدا مان لیں گے۔ تو اس طرح کی چالیں چل کر دجال وہاں کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ لیکن یہ سارے بات سننے کے بعد ہمارے دماغ میں ایک بات پیدا ہو جاتا ہے کہ دجال کی ان گمراہی میں ہم نہیں آئیں گے، چاہے کچھ بھی کر لیں، لیکن ہم دجال کو خدا نہیں مانیں گے۔ تو دیکھیں، اب گھر میں بیٹھ کر یہ سوچنا اور یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس وقت جب دجال سامنے آئیں گے تو اس کی فتنوں سے بچ پانا اتنا آسان نہیں، کیونکہ غور کرنے والی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ نکلنے سے پہلے ظاہر ہوگا۔ دجال کے فتنوں میں سے کئی سارے فتنہ دجال نکلنے سے پہلے ہی ظاہر ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک فتنہ اگر میں موبائل کو کہوں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اور یہ زیادہ تر مسلمان جانتے ہیں کہ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ موبائل ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنا سارے مسلمان موبائل کی غلط استعمال سے خود کو روک سکتے ہیں؟ 100% میں سے 10% بھی نہیں۔ تو اسی لیے منہ سے کہنا تو آسان ہے کہ دجال چاہے کچھ بھی کر لے ہم اسے اپنا خدا نہیں مانیں گے، اس کے فتنے میں نہیں آئیں گے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کی فتنوں سے حقیقت میں بچ پانا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے دجال کی فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھے گا اللہ اسے دجال کی فتنوں سے بچا لے گا۔ اسی لیے ہر جمعے کو دجال کی فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف کو پڑھا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کی فتنوں سے حفاظت کرے۔